السلام علیکم دوستو، کریٹیکل انالائزز میں خوش آمدید۔ دوستو، گزشتہ دنوں سما ٹی وی پر پروگرام نشر ہوا مکالمہ کے نام سے، جس میں خلیل الرحمن قمر صاحب اور سائل ندیم صاحب موجود تھے۔ اس کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ اس میں سائل ندیم صاحب نے 95% خواتین کو جاہل کہا، جس پر بہت ہنگامہ کھڑا کیا گیا اور اس کی میمز سوشل میڈیا کے اوپر بنی اور بہت سارے لوگوں نے اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ میں اس سلسلے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جاہل کی ڈیفینیشن کا علم ہمارے پاکستان میں 99% مرد و خواتین کو جہالت کی ڈیفینیشن کا نہیں پتہ، اور آج کل جنس کے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے، وہ جاہل ہوتا ہے، ان پڑھ ہوتا ہے، لیکن ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل چونکہ آ گیا ہے تو وہ کھیتوں میں بیٹھ کر کوئی بھی آج کامنٹ کرنے، ویڈیو بنانے سے دریغ نہیں کرتا، اور ہر کوئی اپنا رائے دینے کی اس طرح کوشش کرتا ہے کہ جیسے یہ ان کا حق ہو اور وہ کوئی اتھارٹی ہو۔ لیکن ہمیں وہ چیزیں دیکھنی چاہیے جو واقعی علمی ہیں اور علمی بات ہو۔ جہالت کی ڈیفینیشن جو علمی طور پر ہے وہ بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو جہالت کی ڈیفینیشن بتاتا ہوں۔ یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے سے میں نے سیکھی تھی ایک کانفرنس میں، اور وہ آپ جانتے ہیں بہت علمی شخصیت ہے، 2000 کتابوں کے مصنف ہیں، اور خود بھی پی ایچ ڈی ہے، اور ان کے اوپر دنیا پی ایچ ڈی کر رہی ہے۔ 20 سے زیادہ یونیورسٹیاں ان کے اوپر پی ایچ ڈی کروا رہی ہے، ان کے نالج پہ، ان کے علم پہ، ان کی فہم و فراست پہ۔ تو انہوں نے ان کی طرف جو انہوں نے علمی طور پر جہالت کی ڈیفینیشن بتائی یونیورسٹی میں لیکچر کے دوران، تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جہالت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ حقیقت کے خلاف ذہن بن جائے، حقیقت کے خلاف ذہن بن جائے اور بندہ اس پر جم جائے کہ نہیں یہ سچ ہے، اسی کو مانوں گا۔ مثال کے طور پر دن ہے اور بندہ کہے نہیں رات ہے، اور رات ہی مانوں گا، اس کو جہالت کہتے ہیں۔ جہالت لا علمی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے نہیں پتہ نہیں دن ہے یا رات ہے، تو یہ جہالت نہیں ہے، یہ لا علمی ہے۔ جہالت تو یہ ہے کہ اس کے اگینسٹ ذہن بن جائے اور اس پہ جم جائے، یعنی کہ دن کو کہے کہ رات ہے اور رات ہی مانوں گا۔ حکمران کرپٹ ہے، نالائق ہے، اور کہے نہیں یہ ہی صحیح ہے، یہ والا حکمران ٹھیک ہے اور اسی کو آنا چاہیے، یہ جہالت ہے۔ یہ جہالت کی ڈیفینیشن ہے۔ اسی طرح طاغوت کے بارے میں سائل ندیم صاحب نے بھی بہت اچھا سمجھایا ہے، اور باقی علماء کرام بھی سمجھاتے رہتے ہیں، اور آپ لوگ جو لوگ کتابوں پڑھنے کا شوقین ہیں یا شوق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر وہ سسٹم، ہر وہ نظام، ہر وہ چیز جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو، اگینسٹ ہو، مقابلہ کر رہی ہو، وہ طاغوت کہلاتی ہے، اور وہ نظام طاغوتی نظام کہلاتا ہے۔ ہم جانتے پاکستان میں طاغوتی نظام بہت زیادہ مضبوطی سے پھیلا ہوا ہے، اور لوگوں کو طاغوت کا مطلب کا ہی نہیں پتہ، تو اس کو اکھاڑنا تو اگلا سٹیپ ہے نا۔ تو جو لوگ طاغوت کی پیروی کرتے ہیں وہ دراصل جہالت کا خود شکار ہوتے ہیں، اور جو لوگ یہ مفتی، بڑے بڑے مولوی اپنے نام کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اسلام میں جہالت کا نہیں، نرمی سے بات کرنے کا حکم ہے، تو نرمی سے بات کرنے کا حکم تو ہے، لیکن اگر کوئی بندہ جہالت میں ہے اور وہ نرمی سے بات نہیں سمجھا تو اس پہ سختی کرنے کا بھی حکم ہے، یعنی سختی اس پہ کی جاتی ہے جو ہمارے اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے خلاف ہو جائے کھڑا، اور جو خلاف نہیں کھڑا ہوتا اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے لا اکراہ فی الدین کا مطلب ہے کہ ہم زبردستی مسلمان نہیں کرتے، لیکن جو خلاف کھڑا ہو، اگینسٹ کھڑا ہو اللہ اور اس کے رسول کے، کوئی طاغوت کھڑا ہو جائے، طاغوتی نظام کا حصہ بننے والے کھڑے ہو جائیں، میرا جسم میری مرضی والے کھڑے ہو جائیں، فیمنسٹ کھڑے ہو جائیں اسلام کے اگینسٹ، تو اس کو جاہل کہنا۔ ابو الحکم ایک عمر بن حشام، بہت آپ سب شاید اس نام سے واقف نہ ہوں، لیکن ایک مکہ کے بہت بڑے مشرک تھے جن کا نام عمر بن حشام تھا، اور ان کا لقب جو تھا وہ تھا ابو الحکم، عمر بن حشام کا۔
جس کا مطلب ہے داناؤں، بہت بڑا دانا یعنی داناؤں کا باپ۔ لیکن جب وہ طاغوت بنا اور اسلام کے اگینسٹ کھڑا ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے ان کو بھی نرمی سے دعوت دی سب کو، لیکن جب وہ کھڑا ہوا اور وہ نہیں مانا اور وہ سرکشی پہ اتر آیا اور مقابلہ کرنے لگا، تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو خطاب دیا وہ ابو جہل کا خطاب دیا، اور ابو جہل سے تو آپ سب واقف ہے۔ تو اسلام میں جاہل کو جاہل کہنا ضروری ہے، اس پہ ایگری کرتا ہوں میں ساحل ادیم صاحب سے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جہالت کہنا درست نہیں ہے، وہ دین کو جانتے ہی نہیں۔ ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، اور ہم پاکستانیوں کا ایک الگ مینٹل لیول بن چکا ہے۔ ہمارا دور دور تک اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے کہ ٹوپی پہن لی سر پہ اور اتنی بڑی داڑھی رکھ لی، چوغا پہن لیا۔ جبے کبے پہننے سے اسلام نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں کو تو شکلیں دیکھ کر دنیا بیزار ہو جاتی ہے، ہم لوگوں کی حرکتیں دیکھ کر تو لوگ اسلام سے بھاگتے ہیں کہ یار یہ اسلام ہے، تو ہم اس طرح کے اسلام سے تو ہماری توبہ ہے۔ جبکہ صحابہ کرام کا اسلام دیکھ کر تو وہ کہتے تھے کہ یار یہ اسلام ہے، تو اس پر وہ فدا ہو جاتے تھے، وہ دھڑا دھڑ مسلمان ہوتے تھے۔ تو ہم اور کسی سائیکو کے ہم کوئی الگ ہی سائیکو کے پاکستانی جو معاشرہ ہے وہ نفسیاتی مریضوں کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ اور خواتین تو ظاہر ہیں، یہ فیمنزم، یہ میرا جسم میری مرضی والی۔ اچھا، وہ جو خاتون جب جو بحث کر رہی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ مجھے قرآن کی آیتیں نہ سناؤ، یا میں اسلام پہ لیکچر لینے نہیں آئی۔ تو اگر بی بی آپ اسلام پہ لیکچر نہیں لینے آئی اور آپ اس قرآن کی دلیل نہیں سننا چاہتی، تو پھر آپ کلیئر بولیں کہ آپ اسلام کو نہیں مانتے، تاکہ آپ کا شناختی کارڈ میں مسلم کی جگہ غیر مسلم لکھا جائے۔ اور آپ کھل کے بولیں نا، اور اپنا نام مسلمانوں والا ہٹائیں، کوئی اور نام رکھیں، جولیا، جوہی چاولہ کوئی اور نام رکھیں، یا پوجا کوئی اور نام رکھیں۔ تو آپ کیوں کنفیوز کرتے ہیں مسلمانوں کو؟ یہ فیمنسٹ کیوں کنفیوز کر رہی ہے؟ یا تو کلیئر بولیں کہ ہمارے اسلام سے تعلق نہیں ہے، یا اسلام سے تعلق ہے تو پھر مانو گے، آپ قرآن کو بھی مانو گے، سنت کو بھی مانو گے، ان دلیلوں کو بھی مانو گے، اور آپ کو ماننا پڑے گا۔ اسی طرح عام عوام کی بات کر رہا ہوں، جن کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو وہ پھر قرآن اور سنت کے آگے ان کی گردنیں جھک جانی چاہیے۔ نہیں جھکتی تو پھر وہ بھلے اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں۔ جو قرآن کو نہیں مانتا، وہ قرآن کی نص سے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے، قرآن سے کی آیت کا انکار کرنے والا سیدھا سیدھا کافر ہے، اس میں کوئی فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرنے والا وہ بھی کلیئر کافر ہے۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر صحیح حدیث ہو اور اس سے کہے کہ میں اختلاف کرتا ہوں نعوذ باللہ رسول اللہ سے، تو وہ کلیئر کٹ کافر ہے۔ تو یہ ہمیں اس طرح کے ہمیں نظام نہیں چاہیے، طاغوتی نظام، جو اس طرح اس نوعیت کا آ جائے کہ وہ دین کا اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور ساتھ میں اسلام کی بجائے وہ طاغوت کو فالو کرتا ہو۔ تو اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ لوگ چھوٹا سا شارٹ کلپ کاٹ کر ویڈیو لگا دیتے ہیں، جبکہ پوری جو پیچھے کا جو محل وقوع ہے اس کے بغیر بات کی جاتی ہے، اور ہمارے اندھے جاہل لوگ اسی کو بلائنڈلی فالو کرتے ہیں اور اسی کو دیکھتے ہیں۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ جاہل لوگ ہر نوعیت میں، اس میں کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان پڑھ ہو، وہ پڑھے لکھے بھی ہو سکتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی، اور اگر آپ لوگوں کو میری کسی بات سے اختلاف ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ اپنا اظہار کر سکتے ہیں۔ مجھے امید رہے گا، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز میں اختلاف رکھتے ہیں تو وہ تب بھی آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں شیئر کیے، میں اس پہ بھی ویڈیو بنا سکتا ہوں آپ کے کسی بھی کویشچن کا جواب دینے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔